ناظرین آئیے ہم عید کی نماز سیکھتے ہیں اور عیدگاہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں رگھوناتھ پور بھویاں چترو گومو تپچاچی دھنباد کے عیدگاہ میں آیا ہوا ہوں، اور یہ 5 مسجد کا ایک عیدگاہ ہے، 5 کمیٹی کا ایک عیدگاہ ہے۔ 5 کمیٹی کے تمام احباب اس ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر سر جوڑ کے محبت کا پیغام دیتے ہوئے عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو عیدگاہ ہی میں عید کی نماز کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے پورا ویڈیو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی عید کی نماز پڑھنا سیکھ سکیں، اس لیے کہ سال میں 2 مرتبہ ہی عید اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ بھول ہی جاتے ہیں نماز کا طریقہ اور غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ بتا دوں تاکہ عید کی نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ناظرین عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں عید کی نماز ادا کرنے کی 6 واجب زائد تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد امام صاحب اور تمام مقتدی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے، اور امام صاحب کے ساتھ تمام مقتدیان ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اور تمام مقتدیان دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے لیے ہاتھ کو اٹھائیں گے کانوں تک، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کے لیے امام صاحب اور تمام مقتدیان ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ و تسمیہ کے ساتھ نماز کو آگے پڑھیں گے، اور تمام مقتدی پیچھے خاموش رہیں گے، اور امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہیں گے۔ اس آمین میں تمام مقتدیان کو شامل ہونا ہے، اور امام صاحب کے آمین کے ساتھ مقتدیوں کو بھی آمین کہنا ہے۔ تو ناظرین آمین کہنے کے بعد امام صاحب بسم اللہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور سورت مکمل ہونے کے بعد دوسرے بقیہ نمازوں کے طرح رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، جلسہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمام مقتدیان کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب پھر بسم اللہ سے نماز کو شروع کریں گے، سورۃ الفاتحہ، آمین اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور سورت مکمل ہو جانے کے بعد امام صاحب اور تمام مقتدیان اپنے کانوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پہلی تکبیر کے بعد چھوڑ دیں گے۔ رکوع جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، جس میں سے 3 زائد تکبیریں ہیں اور 1 تکبیر رکوع والی، تو 4 تکبیریں ہوں گی۔ 4 تکبیروں میں سے 3 تکبیروں میں امام صاحب کے ساتھ تمام مقتدیان ہاتھ کو اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو اٹھائیں گے نہیں بلکہ ہاتھ کو اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور رکوع میں جانے کے بعد ناظرین تسبیح پڑھیں گے، اور پھر قومہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر جلسہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر تشہد میں بیٹھ کے اتحیات، درود شریف، دعا معصورہ اور نماز کو مکمل کریں گے سلام کے ساتھ۔ تو ناظرین یہ عید اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو پورے عیدگاہ کا معائنہ کراتا ہوں۔ یہ عیدگاہ کا محراب ہے جو ابھی کام چالو ہے، بننے کو ہے، انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور یہ ممبر ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اینٹ کا بنا ہوا ہے، اور یہ ابھی عیدگاہ کے اور ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں تک عید کی نماز کے لیے صف بندی ہوگی، اور عیدگاہ کے اندر یہ کچھ خالی جگہ چھوٹا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمین کو مشورے سے کام میں لایا جائے گا۔ اور عیدگاہ کا ایریا کافی لمبا چوڑا ہے، اور آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں عیدگاہ کا گیٹ جو کافی بڑا ہے، دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے خوشنما اور بہت خوشنما منظر والا پہاڑی بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ ناظرین
ایک یہ گیٹ ہے اور یہ ایک دوسرا گیٹ ہے جو پرانا گیٹ ہے جس کو صدر دروازہ کہتے ہیں۔ یہ 2 گیٹ ہیں عیدگاہ میں۔ اس وقت 3 گیٹ بنائے جانے کی امید ہے اور بات چل رہی ہے، تاہم ابھی 2 گیٹوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور یہ کافی لمبا چوڑا ایریا میں عیدگاہ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھویاں چترو رگھوناتھ پور گومو توپچاچی دھنباد کا عیدگاہ۔ اور یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عیدگاہ میں کام انجام دیتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی ان کی قربانی رہی ہے۔ انہوں نے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ عیدگاہ کو اول دن سے بنانے کی فکر کی، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ پورے عیدگاہ کا ہم نے آپ ناظرین کو معائنہ کرایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عیدگاہ کتنا کافی لمبا چوڑا ہے، اس لیے کہ یہ ایک عیدگاہ میں 5 مسجدوں کے مقتدیان آ کر ایک جگہ ایک امام کے پیچھے سر جوڑ کر عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں اور ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے عیدگاہ میں معائنہ کے لیے جناب ماسٹر خالد صاحب جو گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ ماسٹر خالد صاحب ہیں، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جناب امیر الدین صاحب ہیں۔ عیدگاہ کی ان کو بھی بڑی ذمہ داری ملی ہے، جس کو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے بخوبی عیدگاہ کے کام میں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور بخوبی کام کو انجام دینے کا کام کیا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان بچے عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا۔ اور یہ عیدگاہ کے چاروں طرف کا منظر ہے، بہت ہی خوشنما منظر ہے۔ چاروں طرف پہاڑی سے گھرا ہوا بہت ہی خوبصورت اور خوشنما ہے، اور بڑا دلکش منظر ہے۔ یہ نوجوان لڑکے عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں عیدگاہ کا نظارہ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے حاجی صاحب سے ذمہ داروں کی بات چیت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے بحسن خوبی کام کو انجام دینے کی اول دن سے کوشش کی ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا ہے، اور صفائی کبھی کبھی خود سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے مجاہد آدمی ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اٹھا کے کھینچ کر بھی